اللهم انکر الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمد للہ رب العالمین آل محمد صلوات پڑھیے صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیے کرو بسم اللہ صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك كنت لما امتحنك به صابر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد و محمد یہ مجالس مخصوص و منصوب ہیں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں نے اسی حوالے سے بی بی پاک کی وہ زیارت جو ہر ہفتے میں ایک ایک دن مخصوص ہے معصومین سے ان مخصوص زیارتوں میں نے اتوار والے دن کی جو زیارت ہے وہ مخدومہ پاک بی بی اور جناب علی دونوں کی ملا کے ہے احد والے دن ان دو کی زیارت کا نام جس کو میں نے تلاوت کیا ہے اس زیارت میں آپ کے لیے حکم ہے مومنین کے لیے نہیں عالمین کے لیے حکم ہے کہ اسی طرح زیارت پڑھیں جیسے وہ لائق زیارت آپ تمام مومنین سرکار کی زیارت بسم اللہ سے زیارت کے لیے تشریف رکھتے ہیں جلدی مقدی آئی جو میں چاندی دی چھوٹی سی بحث کرنی ہے جس کے لیے میں چاہتا ہوں آج وہ اس بحث ہو جانی چاہیے اللہ کرے ہو جائے السلام علیکہ جب کاف کے نیچے زیر آئے تو وہ مستور ہوتی ہے بی بی ہوتی ہے خدا جانے بیویاں بھی اس لائق خالق نے بنائی ہیں جسے عالمین سلام کرے حیدریہ نگاہ نہیں فرما رہے اور میں لفظ کہوں ہے جو باپ اور شوہر اور بیٹوں کے ہوتے ہوئے نساء ہو اسی کو فاطمہ کہے حیدری میں کیا کہا میں نے ماشاءاللہ بات سمجھ گیا باپ کے ہوتے ہوئے اور شوہر کے ہوتے ہوئے بیٹوں کے ہوتے ہوئے نساء ہو اور میں سر پھر ضرور کہوں گا ان سب کے ہوتے ہوئے جو ام ابیہا ہو اسی کو فاطمہ حیدری سبحان اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ اس ام ابیہا کی خدمت میں آپ زیارت پڑھتے پھر خدا کے لیے زیارت کا معیار صرف انگلی نہ ہو آپ کی پوری توجہ بی بی کی طرف ہو السلام علیکہ بسم اللہ سلام ہو آپ پر دیکھیں ابھی بحث کریں گے میرے بھائی
اور اس بحث میں آیت سے میں انشاءاللہ اس کا جو ہے نا عنوان قرار دے کے آیت سے ہی پھر بحث کریں گے، پھر پتہ لگے گا کہ بی بی پاک کیا ہے۔ السلام علیکہ، سلام ہو بی بی پاک آپ پر۔ سلام کے بعد خطاب ہے ڈائریکٹ، السلام میں بھی کے کی جو لفظ ہے حرف ہے یہ بھی خطاب کی ہے، مگر یا اور کے میں صرف خطاب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا میں اس خطاب میں کچھ طلب بھی ہوتا ہے۔ میں ایک لفظ کہوں، یہ زیارت جس نے ہمیں حکم دیا ہے، جو اللہ کی بھی طلب ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ جانے دنیا سمجھ جائے جو ہائے 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 دری۔ میں ایک لفظ ضرور کہوں گا دلیل میں، اللہ کی طلب کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اللہ کا دین کا مقصد پورا ہی نہ، دین کا سارا حیدری سارا کمال ہی کی مظہر و مستر مرکز جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا ہے۔ یا ممتحنہ، تو ممتحنہ کے معنی کل میں نے عرض کیا کہ امتحان لی جانے والی۔ میرے بھائیو، اللہ نے امتحان لیا کیوں؟ آخر بیٹھ کر آپ گھر میں سوچیں، یہ کائنات میں سب سے پہلی مستور ہے جس کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور اس امتحان میں کل میں نے نتیجہ بھی بتایا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں پھر اس کو بحث کریں گے۔ بی بی کی طرف یا ممتحنہ، اے امتحان لی جانے والی، کون؟ بی بی پاک۔ امتحان دی جانے والی، میرا بھائی میری طرف دیکھے، میرا بیٹا، امتحان دی جانے والی۔ اب بی بی پاک امتحان دینے والی ہے، دیکھیں، اور اللہ لینے والا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں بالکل ضرور کہوں گا، خدا گواہ ہے اللہ کی دین کی کل غرضیں ہی اسی امتحان سے وابستہ ہیں۔ آج جو امتحان میں کامیاب ہوئی وہی دین کی مالکہ ہوئی، دین اس کے سہارے سے چلے گی، اور اسی دین کے تعارف میں اللہ کو کہنا پڑ گیا، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کیا بات ہو گئی؟ خود اللہ کو کہنا پڑ رہا، اور کوئی تو کمال ہے نا۔ ہائے 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 ہائے، یہ ابھی بحث کرتے ہیں، صحیح ابھی بحث کرتے ہیں۔ یا ممتحنہ، تو اے امتحان لی جانے والی، امتحنک اللہ الذی خلقک، آپ لطف نہیں لیتے، اندر والی باریکی، چونکہ میں نے رات جاگ کے بی بی سے مانگا ہے، بی بی خلقک بھی ہے اور خلق سے پہلے امتحان بھی ہے۔ ہائے ہائے، کہ کیسے سمجھا جائے صحیح، کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے امتحان لیا خالقہ کے، جس نے اس بی بی کو خلق کیا، وجود عطا کیا، ایجاد کیا، ابداع کیا، مشتق کیا، جو بھی آپ کہیں، ٹھیک ہے؟ جس اللہ نے خلق کے تجھے وجود عطا کیا، یہ وجود عطا کرنا، کل بھی میں نے لفظ کہی، آج بھی پھر کہوں گا، اللہ نے وجود بی بی کو عطا کیا، اپنا ہونا ثابت کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ خالق بھی ہو گیا، علیم بھی ہو گیا، ہر کمال آ گیا اسی میں۔ معلوم ہوتا ہے سیدہ وہ کمال ہے، فرق بننے بنانے کا ہے، وہ بنانے میں مستور ہے، یہ بننے میں مستور ہے۔ جس کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہ سکے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اللہ نے امتحانہ کلّہ الذی، اللہ نے تیرا امتحان لیا قبل ان یخلقہ کے. ہن یہ گل غور نال سماعت فرما. پہلے لفظ ہے کہ خالقہ کے، تجھے خلق کیا. معلوم ہوتا ہے بی بی خلق ہو کے آئیں. کل بھی صحیح فیصل میں آپ کے لیے میں لفظ کہوں، جب اللہ کہے گا خالقہ کے، اللہ نے خلق کیا. ہمیں معیار بتا دیا ام ابیہا کا. ام ابیہا کے لیے خلق کرنے کے لیے معیار ہے اللہ ہونا. ہائے ہائے ہائے. جسے اللہ اللہ ہو کے بنائے وہ نطفوں سے نہیں بنتے، عامر سے بنتے. خوش ہو جائے کرے میرے بھائی، یہ معصومین عامر سے بنتے میرے بھائی، عامر سے. حیدری اللہ اکبر یا رسول یا اہلی. سمجھ آئیے میرے بھائی. اللہ نے خالقہ کے. کہوں گا میں آپ سے بھی پوچھوں گا، آخر پڑھنے والا بھی کوئی ایک تصور لے کے پڑھتا ہے، جہاں ہمارے تصور سے آگے بات ہے سمجھ نہیں آتی، کیا کریں پھر. آخر کچھ نہ کچھ دہرانا تو ہے. یہ وہ چیزیں دہرائی گئی ہی نہیں. آج تک کسی نے نہیں پڑھا ہوگا آپ کا یہ موضوع جو میں پڑھ رہا ہوں، اسے نہیں پڑھتے. خالقہ کے قبل ان یخلقہ کے. سیدہ تجھے ابھی اللہ نے بنایا نہیں ہے، بننے سے پہلے امتحان لیا. ہائے 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 ہائے. ابھی ہوئی نہیں، ہوئی وجود میں نہیں آئی. جو وجود سے پہلے امتحان دے، پھر مانو اس کا پہلا وجود کیسا ہوگا. نا مجھے فرمائے نا آقا جی، فرمائے نا. جس کا پہلا وجود ایسا ہو، اللہ جانے پھر ظاہری وجود کیسا ہو. نہیں کیسی ہوگی وہ بھی، کون تصور کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تیرا امتحان لیا قبل ان یخلقہ کے. اللہ نے تجھے بنایا بھی نہیں اور تیرا امتحان بھی لیا. امتحان بھی لیا. پھر مانو نا بی بی کا ایک ایسا وجود ہے کہ ظاہری وجود ہونے سے پہلے بھی وجود ہے. جو ہونے سے پہلے ہو یہ کمال اللہ کا ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. یہ کمال اللہ کے لیے زیبا ہے. پھر اللہ نے ان کو کیا کس کی دلیل بنایا؟ اپنی. کل میں نے عرض کیا اس لیے اللہ نے ان کو اپنی وحدت کی دلیل بنایا. بس یہ اعلان کر دوں میں سرگودے میں، جو اللہ کی وحدت کی دلیل بن کے آئے وہ رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں. بیٹی ایک ہے رسول کی بیٹی حیدری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی کو میں 1 منٹ اگر آپ اجازت دیں تو 1 منٹ میں سمجھا دوں. میں نے کئی طریقوں سے اسے پڑھا بھی ہے، یہاں بھی پڑھا ہے، لیکن اب یہ انداز ذرا تھوڑا سا میں نے ذرا سا تبدیل کر دیا ہے کہ بی بی ہونے سے بھی پہلے بی بی کا امتحان. کل میں نے یہاں بات چھوڑی تھی. جناب علی سے پوچھا گیا مولا جب آپ ظاہری وجود میں نہیں تھے تو کہاں تھے؟ بے خبر دنیا ہے، اب نہ جانے دنیا ہم کیا کریں. ہائے ہائے ہائے. نہ اسی کو تو رسول نے حدیث قدسی میں فرمایا. اللہ نے فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، خبر نہیں کہ ان سے چھپا ہوا تھا. ایک جملہ کہہ دوں، ان سیانی گل کرائے میرے نال ہو جاؤ. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ لفظ رسول کی ہوتی ہیں، علم اللہ کا ہوتا ہے. جو اللہ کے علم کو اپنے لفظوں میں ڈھال دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ کے علم کو جو اپنے لفظوں میں ڈھال دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. پھر واجب ہے اللہ اپنا قرآن بھی رسول سے پڑھوا دے.
رسول پڑھتا جائے قرآن بنتا جائے. ہائے ہائے ہائے. جس کی زبان سے قرآن بن کے لفظ نکلیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کی زبان پر قرآن جاری ہو وہاں حسیان نہیں ہوتا، وہاں نسیان نہیں ہوتا. وہ بھائیوں نہیں ہوتا. بس حیدری. لمبی بحثیں میں نے یہاں کی ہیں. جناب علی نے فرمایا اللہ ایک ہے. چلو ذرا آسان کر دیں. اللہ نے جناب علی علیہ السلام نے اللہ کو واحد کہا. ایک آدمی کھڑا ہو گیا بولا اللہ واحد ہے، ایک ہے. جناب علی تو سمجھ جاتے. سرکار نے فرمایا وہ ایسا ایک ہے گنتی میں نہیں آتا. گل کو سمجھ آئیے بچے. ہائے ہائے ہائے. کیسا جواب دے دیا، گنتی میں نہیں آتا. وہ پریشان ہو گیا بولا گنتی تو اللہ سے شروع ہونی چاہیے تھی، وہاں سے نہیں ہوئی. پھر اللہ کے ہوتے ہوئے کون ہے جن سے ایک ہونا شروع ہوا؟ وہی ایک ہی تو اس کے ایک کی دلیل ہوں. فرمایا انا والی من نور واحد. ٹھیک ہو گیا. اب جب اللہ نے جناب سیدہ کی بات کروں جلدی سے. اللہ نے بات کروں میں یا اب یہ درمیان میں ہے لیکن بات لمبی ہے. اللہ نے رسول خدا کو چونکہ وہ واحد حقیقی ہے، ایک علم کلام کی بحث ہے، اسے جو بھی پہلی شے صادر ہوگی وہ ایک ہوگی. اسی ایک کے صدور کے لیے اللہ نے رسول سے کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر دے دی ہے. اب اعلان کر دو میں ایک نہیں، میں ایک ہو کے 14 ہوں اور 14 ہو کے ایک. ہم سمجھ آئیے میرا بندہ. اللہ کا یہ اعلان کر دینا دلیل ہو گیا. حیدری. اللہ کیا ہو گیا؟ واحد الاصل. ایک ہو کے 14 اور 14 ہو کے ایک نور. ایک نور ہیں 14. اس نور میں آنکھیں 14 ہیں، نظر ایک ہے. زبانیں 14 ہیں، کلام ایک ہے. دل 14 ہیں، ارادہ ایک ہے. ان کو بلا. اب جناب میں نے کئی دفعہ بیان کیا چونکہ جس کو آگے واحد الاصل نور بنا کے کمالات بالفعل دیے، بالقوہ نہیں. فرشتوں کے کمال بالفعل ہیں، بالفعل. پیدا ہوتے ہی کام شروع، وہ کمال بالفعل ہوتے ہیں. قوہ کے معنی جیسے ہم چھوٹے تھے بولنا نہیں آتا تھا، آہستہ آہستہ بولنے لگے، سمجھنے لگے، چلنے لگے. یہ ہمارے کمالات بالقوہ ہیں. ان کے کمالات بالفعل. رسول کو اپنے سارے کمالات کا مظہر بنا کے کمالات بالفعل دے کے ان کا خیال کرائے سی. ایک بنا کے کہا جا تو ایک ہو کے میرا ایک ہونا منوانا ہے. نانا غور نہیں فرما رہے. دیکھو ان کی درمیان میں لفظ میں نے کہی جا کے میرا ایک ہونا منواؤ. کمالات بھی تو سارے دکھانا ہے. میں نے سامنے بھی نہیں آنا، میں نے علم میں بھی نہیں آنا، میں نے عقل میں بھی نہیں آنا، میں نے ادراک میں بھی نہیں آنا، میں نے تصور میں بھی نہیں آنا، حاسوں میں بھی نہیں آنا. جب آ کے میرا ایک منواؤ. تو ایک ہو کے کمال بھی تو دکھا، قدرت بھی تو دکھا، علم بھی تو دکھا، حکمت بھی تو دکھا، حکیم بھی تو کہلا، علیم بھی تو کہلا، سب کو تو کہلا کے کہا وہ بھی ہے جو میں جس کو ایک منوانے آیا. اب یہاں علماء نے لکھا ہے، علماء نے، ابھی میں ان کی زیارت کر کے آیا ہوں ابراہیم مجاب کے ساتھ ہی سلانے میں جو دفن ہے، ان کو میں وہی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پاک میں وہاں ان کو میں سلام کر کے آیا ہوں. انہوں نے فرمایا ہے کہ جو ہی ایک بنایا نا خالق نے، علم الہی اور مشیت، ساری مشیت الہی، مشیت وہی ہے لیکن لفظ مشیت میں گنجائش نکل آئی، علم میں نہیں، علم ذات ہے. اور ساری مجبوری جی
مشیت الہی میں گزرا۔ اگر یہ رسول ایک ہی نور رہا، میرا ایک ہونا لوگ جلدی نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ہے، ہر شے یہ دکھا رہا ہے۔ میں نے تو عقل میں بھی نہیں آنا، علم میں بھی نہیں آنا، ادراک میں بھی نہیں آنا، پہلے تو یہ سوچتے رہیں گے وہ ہے کیسا، میں کیسا بھی نہیں ہوں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے کہا یہ مجھے کیسا اللہ ہے؟ کوئی اللہ کیسا ہو جائے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے، وہاں تشبیہ تو ہے نہیں نا، تمثیل ہے ہی نہیں نا۔ یہ علی کہے کہ وہ کیسا ہے، یہ جانے ان کا کام جانے، ہم تصور نہیں کر سکتے سی۔ لہذا علم مشیت الہی میں گزرا کہ اب اللہ نے رسول کے ساتھ، اسی لیے 12 امام ملا کے ان 13 کو آپس میں ہر قول و فعل و عمل میں شریک بنا دیا۔ شریک بنا کے سامنے کہا تم شریک ہو جاؤ، میرے علم میں شریک، قدرت میں شریک، حکمت میں شریک، ہر شے میں شریک۔ تمہارا لا شریک ہو کے پھر کہنا وہ لا شریک ہے، ہاں ہاں اب میں مانا جاؤں گا۔ غور نہیں فرما رہے ہے نا، غور نہیں فرما رہے۔ اب حیدری ان کی شراکت کی وجہ سے لا شریک ہے، ہماری وجہ سے نہیں، فرشتوں کی وجہ سے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ آئی بات؟ لمبی بحث مجھے آتی ہے، ادھر نہیں جانا۔ اسی وجہ سے ان کو شریک بنا دیا، شریک بنا کے پھر علم الہی میں گزرا۔ یہ سارے مرد ہیں، ان میں توالد و تناسل نہیں۔ ہو سکتا ہے، دیکھیں ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے جو خالق ہو عقلوں کا، خالق ہو فہم کا، سمجھ آئیے، جو ادراک کا خالق ہے، احساس کا خالق ہے، حاسوں کا خالق ہے، شعور کا خالق ہے، مزاجوں کا خالق ہے۔ اس نے کہا یہ سارے مذکر مرد ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ کہیں یہ پوری جماعت ہی خدا ہے، یارا یہ خدا نہیں، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں۔ اگر گل کر دیوں تو پھر آپ بیاد ہوئے وہ اللہ کو اللہ کہہ دیتے تھا، اس لیے آپ وہ یار یہ تو بات دلیل میں ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں یہ پوری جماعت خدا ہے، انہیں کیا خبر خدا کسے کہتے ہیں؟ یہ تو رسول کی ہمت ہے، ہمیں خدا سمجھا دیا، نہج البلاغہ نے الہ منوا دیا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اب علم الہی میں گزرا، یہ جماعت مردوں کی ہے، لا شریک تو میں مانا جاؤں گا، لیکن میں نے وحدہ بھی تو منوانا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پہلے وحدہ منوانا ہے پھر لا شریک منوانا ہے۔ شراکت سے تو لا شریک ہو گیا منوانا میرا دلیل عقلی طور پر، رہ گیا اس کا وحدہ، اب وحدہ ہی کے لیے اسی کو ام ابیہا بنایا۔ اے اللہ کی وحدہ کی دلیل ہی سیدہ پاک ہے، سیدہ پاک حیدری۔ اب اللہ نے ان 13 کو کہا سیدہ ان کو اپنی عصمت میں چھپا لے، چھپا کے کہا او میرے فرشتوں، آنے والے عقل والے لوگوں سن لو، یہ جو چادر عصمت کے نیچے ہیں، یہاں چادر کے نیچے چھپا کے کہا ہو محل بیت النبوہ، وہاں یہ کہا، یہ نہیں کہا، یہاں کہا یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ جب یہ اعلان ہو گیا اللہ نہیں، فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، اب کہہ دیا رسول کہہ دے مکے میں قل هو اللہ احد، کہہ دو ہو اللہ احد، قل هو اللہ رسول تو کہہ دے، کہہ دو رسول هو اللہ احد۔ اب جب اللہ نے امتحان لیا، بات سمجھ آئی تھوڑی سی، امتحان لیا، کنت لما امتحنا کے بہی صابرتن، یہی بحث کرنی ہے تھوڑی سی۔ کنت بی بی بات تو تے کے نیچے زیر آئی، اب تھکے ہوئے ضرور ہوتے ہیں، ہم بھی کیا کریں، ہم بھی تھکتے ہیں،
بوڑھے لوگ ہیں اب کیا، لیکن آپ کی محنتیں ہیں، ہم تھکتے نہیں، آپ کی توجہ ہمیں جوان بنا دیتی ہے، پتہ نہیں ہوتا تھکان ہوتی کیا ہے۔ خدا گواہ ایک لفظ منہ سے نکل جائے تھکان دور۔ ان کی عظمتوں میں اتنا کمال ہے۔ اب جناب کنت لما امتحنک بہی، کل میں نے عرض کیا صابرتن، اللہ نے اعلان فرمایا جو تیرا امتحان اللہ نے لیا، اس امتحان میں بی بی پاک تو صبر کرنے والی ثابت ہو گئی، تو صابرہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آگی میرے بھائی؟ تو صبر کرنے والی ثابت ہوئی، پریشان نہیں ہونا۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ بات آگے جو بڑھانی ہے نا، اب بی بی پاک مرکز بنی صبر کا۔ کل میں نے صبر کی 9 قسمیں بتائیں تھی، بتاتے بتاتے صبر حسن کن کا ہے کل میں نے بیان کیا، جناب ابراہیم کا جو مقام ہے وہ صبر حسن۔ اچھا جلدی دہرا دو، جلدی۔ صبر عام، صبر خاص، صبر اخص، صبر مستحسن، صبر جمیل، صبر عظیم، صبر حسن، صبر کل، صبر الہی۔ سیدہ صبر الہی کی مظہر ہے، ٹھیک ہے، حیدری۔ دیکھیں بی بی پاک کا جو صبر ہے، دیکھیں ہم کیتا ہی نہیں کے حوالے سے باپ کا صبر، زوجہ کے حوالے سے شوہر کا صبر، ماں کے حوالے سے بیٹوں کا صبر، مصیبتوں کا تصور ان کا دکھایا گیا، اور مقام صبر جناب فاطمہ کا لیا گیا۔ اسی لیے اب میں لفظ کہہ دوں، یہی لفظ کم بیان ہوتے ہیں، میں ضرور کہہ دوں، میں کہتا ہوں امام حسین سے پہلے اس محضر پر پہلے دستخط ہی سیدہ کے ہیں۔ ایک اور بھی فرما رہے ہائے کربلا کے محضر پر دستخط کس کے ہیں؟ جناب سیدہ پاک کے، چونکہ مرکز کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ۔ اس لیے بی بی صابرہ بنی۔ جتنی زیادہ صبر، دیکھیں ماں کا باپ سے بیٹی کا صبر زیادہ مصیبت لیتی ہے بیٹی باپ کے ہوتے ہوئے۔ ہن گل یہ جہی ہے، اس وقت وہ ماحول بن گئے، یہ لفظ مجھے کہنے میں بھی دقت ہو رہی ہے، شوہر کے ہوتے ہوئے زوجہ زیادہ صبر لیتی ہے۔ ہائے یہ دیکھو اب یہ وہ مقام آیا۔ پھر بیٹوں کے ہوتے ہوئے ماں کو زیادہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ زیادہ صبر کرتی ہے۔ یقین کریں یہ جب ایک لفظ میں نے دیکھی، امام نے فرمایا کہ اگر بوڑھی ماں کا تصور غم دیکھنا ہو نا، تو پھر اس کا کوئی جوان بیٹا گر جائے نا موت کی طرف، پھر اس کی جو آواز نکلتی ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کس معیار کی رو رہی ہے۔ تو چونکہ یہ وہ ایسے رشتے ہیں، ان رشتوں میں پہلا مرکز کا رشتہ کن کا تھا؟ سیدہ پاک کا۔ تو پھر معلوم ہو گیا اگر کوئی علی ولی بنے گا تو سیدہ کے رشتے سے، کوئی نبی رسول بنے گا تو سیدہ کے رشتے سے، کوئی امام بنے گا تو سیدہ کے رشتے سے، پھر جانشین وہی بنیں گے جن کا تعلق فاطمہ سے ہوگا۔ جو فاطمہ سے نہیں ہیں نہ جانشین بن سکتے ہیں، نہ امام بن سکتے ہیں، نہ ولی بن سکتے ہیں۔ ختم ہوگی تو ختم سے ہر شاید تصور ختم۔ اب بی بی پاک کو بنایا، کیا کہا؟ صابرتن۔ اب بی بی کا صبر دیکھیں، میں نے کل عرض کیا، اس لیے جناب سجاد مرد ہیں ان کو مظہر بنایا بی بی کے صبر کا۔ جناب امام سجاد علیہ السلام جناب سیدہ کے صبر کے مظہر ہیں، اس لیے سید الصابرین جناب سجاد کا لقب ہے۔ اب آپ سمجھ تو گئے، کل میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا، اب ذرا بحث کرتے پلٹ کے آتے۔ کیونکہ امام کو، اب میں آیت پڑھتا ہوں سورہ سجدہ 21واں پارہ، کل بھی میں نے عرض کیا، گل ہوں سن لو سی میرے پتر۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ
अइम्मतन यहदूना बे अमरना लम्मा सबरू वकानू बे आयातना यूक़िनून। मैं तर्जुमा करता हूँ, मुझे बहस करनी है इसी आयत करीमा पर। वजअलना मिनहुम, हमने इन्हीं में से इमाम अइम्मतन, इमाम बनाया, यहदूना बे अमरना, जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। उनके हर हिदायत में हमारा अम्र होता है। वो उलिल अम्र हैं, तभी तो अम्र से हिदायत करते हैं। यहदूना बे अमरना, हुन गल सुनाई सी, लम्मा सबरू, जब उन्होंने सब्र किया, उन्हें इमाम बनाया। बनाया मैं गल कर रहा हूँ, और बनाने में शर्त क्या लग रही है? जब उन्होंने सब्र किया, सब्र किया, जब सब्र किया तो अब इनके सब्र से पहले सब्र का नमूना किन को बनाया गया? जनाब सैयदा को। ये हुन गल गौर नाल सुनाई सी। अब परेशान हो जाएंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। यही बात तो समझानी है ना मेरे भाई। सब्र इलाही का जो नमूना कल मैंने अर्ज़ किया, बीबी सब्र इलाही की मज़हर है। जब इलाही के मज़हर है, फिर अल्लाह बीबी के सब्र करना कैफियत है। अल्लाह के यहाँ कैफियतें नहीं हैं। जब नहीं है तो किसको मज़हर बनाया? बीबी पाक को। बीबी के सब्र की बिना पे अल्लाह सबूर कहलाया, सब्र करने वाला कहलाया। कल मैंने अर्ज़ किया यार, मैंने कहा कल वाली बात आपको याद होगी। अल्लाह सबूर है या नहीं? सब्र करने वाला है या नहीं? तो किसकी वजह से सबूर कहलाया? हालांकि सब्र क्या है वहाँ? सबूर, सब्र करने वाला। बीबी पाक मज़हर है उसकी, और इसीलिए अल्लाह ने सब्र का नमूना सैयदा पाक को बना के यहाँ भी इमामत में एक शर्त लगा दी, लम्मा सबरू, जब उन्होंने सब्र किया। सब्र उन्होंने इस दुनिया में आके किया। दुनिया से पहले किसने सब्र किया? और समझ आइए लोगों को, बीबी का सब्र तकसीम हो गया इन 13 में। अच्छा, कैसे किया, कैसे हुआ, ये कैसे मैं समझाता। उसी कैसे को कुरान ने अपने लफ्ज़ों में दोहरा दिया। आपको ये जुमला जो अब मैं कहने लगा हूँ, कोई जल्दी नहीं बताएगा। बड़े से बड़ा मौलवी भी ज़रा बताएगा तो सोच के बताएगा। आपको मैं जल्दी बताने लगा। और मेरे आले पास से देख लो। वह जालना, पहली लफ्ज़ क्या है? जालना। जालना माने हमने बनाया। जालना जाल से है, ये जाले अव्वली है। इसी जाले अव्वली के माने है खाला का, वजूद देना, बनाना, खल्क करना। क्यों आप सर नीचे क्यों कर रहे हैं? मैं गलत पे आ जाऊँ? ना गलत है तो आप सही मुझे कर दे यार। ना 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 ना, ये नहीं है। अगर थके हुए हैं तो बिस्मिल्लाह, फिर लेट सकते हैं। हैदरी, एक ग्रामर की मैं एक बहस लुगत की करने लगा, और दलील इसी आयत से। वजालना मिनहुम, पहला देखिए, वजालना मिनहुम अइम्मतन, हमने इन्हें इमाम बनाया। यहदूना बे अमरना, इनका कमाल बताया। लम्मा सबरू, एक लम्मा आया ना, लम्मा लम्मा, ये सिर्फ फेल नहीं, ये हर्फ नहीं, इसी में तो सारा कमाल है। मेरे क्या देखे मेरे भाई, ये लुगत में ना हो मैं जिम्मेदार, और ऐसे जो लुगत वाले मैं कहाँ बना सकता हूँ? ना मैं बना सकता हूँ। अच्छा आप बना सकते हो? वो यार जैसे नहीं बना सकते, ये मेहनत है, काविश है, ये मौला की इनायत है कि उन्हीं लफ्ज़ों में से हमने अपना मतलब निकाल लिया। अब जनाब आप जाके लुग़त की किताबें पढ़ें। लम्मा वो है, लम्मा, ये लम्मा हमेशा मुतवक्किउल हुसूल अम्र के लिए आता है।
اس امر کے لیے لما آتا ہے جس کا واقع ہونا متوقع ہونا حصولی ہو، حصولی متوقع الحصول ہو. صحیح میری گال سنائے سے بزرگوں؟ متوقع الحصول امر کے لیے لما آتا ہے. معلوم ہوتا ہے یہاں لما آنا دلیل ہے کہ صبر کرنا ان کے لیے متوقع ہے. جہاں بھی صبر لما لگائے گا وہ متوقع الحصول. دیکھیں یہی وجہ ہے. اب میں آیت پڑھتا ہوں، جب تک یہ لمبا نہیں لگے گا وہ شے حاصل نہیں ہوگی. قالت الاعراب آمنا، عربی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اللہ کہتا ہے رسول کل ان کو کہہ دو، کل قولو اسلمنا، تم کہو ہم اسلام لائے ہیں. یہ کہو قولو اسلمنا، کہو ہم اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. داخل ہوگا تو متوقع ہوگا. اے لمحہ جو ہوتا ہے نا، لمحہ ہمیشہ متوقع الحصول شے کے لیے آتا ہے. نمبر 2، لغت میں نے پورا قرآن لغت سے لکھا ہے پتر، پورا القرآن. اب دوسرا لمحہ کا دوسرا فنکشن یہ ہے، لمحہ کے بعد جب فعل ماضی ہو، ماضی مضارع نہیں. گل خشک ترین ہے، او کھجوروں تو بھی زیادہ خشک ہے. ہائے 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 ان خشک ہے. اب جناب یہاں آیا لما صبرو، صبرو فعل ہے نا، فعل کیڑا ہے؟ صبرا، صبرا ماضی. وہ تسی کرو سی مولانا یار کوئی تو میرا نار رل لے. لما صبرو، اے صبرو ہے اے فعل ماضی. جب یہ فعل ماضی لما کے بعد فعل ماضی آئے تو پھر یہ لما 2 جملے چاہتا ہے. 2، ایک لما سے پہلے، ایک لما کے بعد. اس آیت میں لما سے پہلے بھی جملے ہیں اور ایک بعد میں بھی جملے. اچھا ہمیں دلیل پکی مل گئی. جب یہ لما داخل ہو ماضی پر تو اس کے لیے 2 جملے ایسے ہونے چاہیے کہ جس پہلے جملے کی جو پہلی لفظ جن کے کمال کے لیے بیان ہوئی، جن کے لیے بیان ہوئی، وہی کمال لما کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہی کمال اس میں بھی وہی ہو جو پہلے میں ہے. کون سمجھ آئی؟ کوئی گال کتنی اچھی ہوگی. یعنی جو کمال لما کے بعد والے فعل میں ہے وہی کمال پہلے والے فعل میں بھی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ پہلی لفظ ہے ہم نے خلق کیا. معلوم ہوتا ہے جہاں خلق کیا، یہ خلق جعلہ مانے بمانی خلق. معلوم ہوگا جب ان اماموں کو خلق کیا اس وقت جو ان کا معیار صبر تھا وہ لما کے بعد صبرو میں بھی وہی ہے. ہائے ہائے ہائے، جو معیار ان کے خلق ہونے میں ہوا وہی معیار اظہار میں صبر ہوا. وہ جو صبر لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا تو وہ صبر کیا ہے؟ اظہار. جب وہ اظہار ہے تو وہ اظہار اور پہلا یعنی ایجاد و صبر ایک. چونکہ صبر ہے علم کی فرع، جتنا علم ہوگا اتنا صبر ہوگا، جتنا صبر ہوگا اتنا علم ہوگا. سمجھ آگی میرے بھائی؟ حیدری معلوم ہو گیا جب اللہ نے ان کو بنایا وہ لما صبرو بتا رہا ہے، اس وقت یہ صابر تھے. صابر بن کے امام بنے، بن کے صابر نہیں بنے. ہائے ہائے ہائے، اور سمجھ آگے میرا بھائی؟ حیدری
یہ جو صابر بنے پیدا ہونے سے پہلے صابر ہو کے ایجاد ہوئے، ایجاد کے بعد صابر نہیں بنے، پہلے صابر پھر جب ان کے ایجاد سے پہلے ہے صبر کے نمونے کے لیے سیدہ ہے، تو پھر مان لو امام بن ہی وہی سکتا ہے جس کی ماں، جس کی زوجہ، جس کی بیٹی فاطمہ ہو۔ کوئی دوسرا نہ امام بن سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا امام بنا سکتا ہے، نہ بننے والے بن سکتے ہیں، بنیے فرشے نہ بنانے والا بنا سکتا ہے۔ حیدری سمجھ آئی جی؟ گل لکھے لئے شاہ جی؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَقَانُو یہ ہون اگلی گل بتا گی، یہ لمحہ یہاں بھی دخیل ہے، یہ وا جو ہے نا واو، وَقَانُو بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ، یہ قانون مانے یہ جتنے ہیں معصومین، جتنے ہیں ہماری آیات پر یقین رکھنے والے، حق الیقین، ان کا حق الیقین کب سے ہے؟ دار سادات وغیر سادات۔ نہ میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ قانون یہ کون؟ یہی یہ جو بننے والے ہیں، جن کے لمحہ صبرو کی لفظ آئی، ٹھیک ہے؟ وَقَانُو یہ واو حالیہ ہے، حالیہ، عاطفہ نہیں۔ اگر یہاں عاطفہ، ساروں نے عاطفہ لکھا، میں کیا کروں؟ عاطفہ لکھا ہے تو پھر یہ الگ ہو جائیں گے، معطوف علیہ غیر ہو جاتی۔ اتنی سمجھ آنی چاہیے مفسر کو کہ یہاں کیا شے واقع ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے، جن کو یہ بھی خبر نہیں ہے وہ کیا لکھیں گے کون ہے؟ یہاں واو کیا ہے؟ حالیہ ہے۔ ایاکا نستعین میں واو کون سی ہے؟ ساری گلہ میں دس ہون گلہ لیجئے شاہ جی، ایاکا نستعین میں واو عاطفہ نہیں، ساروں نے اور کا ترجمہ لکھا ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ترجمہ ہی غلط ہے، میں ان ترجمہ کی کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، انشاءاللہ بہت قریب سے ہونی، انشاءاللہ میری تفسیر مکمل ہوگی اگر آنے لگی۔ یہ یہاں بھی واو، یہ واو کس کا ہے؟ حالیہ ہے۔ تم نعبدو میں، عبادت میں اس کیفیت میں آ جاؤ کہ طلب کا تصور تمہارے اندر نمایاں ہو جائے، وہ طلب ہی ولایت علی ابن ابی طالب۔ سمجھ آوے سی حیدری۔ یہی لمحہ اسی میں بھی ہے، یہ استمرار کے معنی میں آیا۔ وَقَانُو یہ ان کا خیال کرا ہے، وَقَانُو، قانو کون ہے؟ یہ سارے، اچھا بی بی پاک کے تو وہ بھی شامل ہے، لیکن قانو میں کانو جو کانت کنہ آتی ہے نا، لیکن یہاں بی بی تو ایک ہے نا، لیکن اللہ نے حدیث کچھ قصہ میں ہم اہل بیت النبوہ، ہم فاطمہ تو، یہ ہم کہہ کے فاطمہ کو بدل الکل بنایا کہ جو فاطمہ ہے وہی ہم ہے، جو ہم ہے وہی فاطمہ۔ فاطمہ بدل الکل واقع ہو رہا ہے۔ بدل الکل وہ ہوتا ہے جس میں غیر کی نفی ہو جائے، جتنے ہم ہیں ہی فاطمہ سے متعلق، غیر ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ یہ گالوں نہیں چنگی نہیں لگتی ہوں میں کی کر رہا ہوں۔ ہاں ہمارے ہی طرح تو زیادہ جان چھوڑے نہیں چھوڑنی، نہیں چھوڑنی۔ اچھا جناب، وَقَانُو یہ ہے بے آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ یوقنون، حق الیقین رکھنے والے۔ گل ہوگی کیا نتیجہ ہوا سی؟ اب جہاں اللہ ان 14 کے ترتیب کے ساتھ قانون کی لفظ کہی، یوقنون جمع کی لفظ آئی،
ہر ایک کو ترتیب میں یو کے نون کہا گیا، یعنی جناب علی علیہ السلام سے لے کے نا ایسے کر دوں، ان 12 کو مکمل کر دیں، یعنی جناب علی جو ہی وجود میں آئے، دیکھیں ہمیں سمجھانے کے لیے لفظوں کا سہارا لینا پڑے گا، بغیر لفظوں کے سہارے ہم نہ سمجھا سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا جناب علی جب وجود میں تشریف لے آئے، آنے والا علی اپنے ماں باپ کے لیے جو ان کے بعد امام بن کے آیا ہے، وہ اسے حق الیقین آیت اللہ العظمیٰ جس معیار کا ہے اسی یقین کے ساتھ جانتے ہیں، اسی یقین کا سا یقین رکھتے ہیں کہ میرے بعد جو آ رہا ہے ان کے آنے سے پہلے یہ حق الیقین رکھتے ہیں، دوسرا آنے والا اگلے کا حق الیقین رکھتا ہے، وہ اگلے کا حق الیقین رکھتا ہے، اگلے کا حق الیقین رکھتا ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، یہ حق الیقین کی زنجیر 12 تک مسلسل ہے، جب یقین کی زنجیر ٹوٹی ہی نہیں ہے تو پھر غیر کہاں سے آ گئے؟ ہائے ہائے پھر غیروں کا تصور تو ختم ہو گیا۔ سمجھ آئی میرے بھائی؟ حیدری اللہ کے لئے سمجھ آ جائے، سمجھ تو جی آئیے سمجھ۔ اس لیے کانو بے آیاتنا یو کے نون آیت اللہ العظمیٰ، آیاتنا ہماری آیات عظمیٰ جو ہیں، ہر آنے والا آیت عظمیٰ اگلی آنے والی آیت عظمیٰ کو اس معیار کا جانتا ہے، یقین رکھتا ہے جس معیار کا وہ ہے۔ ہوئے 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 جس معیار کا حسن ہے اسی معیار کا حسین ہے، اسی معیار کا۔ لیکن ایک جملہ رکھا ہوں، ایک لفظ کہنے ضرور یہی کہتا ہوں، پتہ نہیں کسی کہیں کہا یا نہیں، خبر نہیں، یہی بھی کہا کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب دو معصوم کٹھے ہوتے ہیں نا تو وہاں ایک ناطق ہوتا ہے، ایک صامت ہوتا ہے۔ جناب علی ناطق ہیں، جناب حسن صامت ہیں، جناب حسن ناطق ہیں، امام حسین صامت ہیں، بابا موجود ہیں، دونوں بھائی صامت۔ غور نہیں فرما رہے، صامت ہے یا نہیں؟ صحیح ایک لفظ کہنی ہے مجھے، ایک لفظ بس سمجھ نہیں۔ 19 سے 21 رمضان کی رات آئی، 19 کو ضربت لگی نا جناب علی علیہ السلام، کل ذرا غور نہ سنائے سے صحیح فیصل میں 21 کی ضربت لگی، 21 کی رات کو سرکار بیعت کرتے 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 سرکار حسن سے کہا، حسن کچھ کہنا شروع کیا نا، سرکار نے وصیتیں شروع کی، کوہرام برپا ہو گیا، اللہ اکبر۔ حسن سے فرمایا بیٹا حسن، کل جب مجھے اس ناکہ پہ سوار کر دینا، جلدی وقت تھوڑا ہے، کر کے نا مہار پکڑ کے کوفہ سے باہر نکلنا، ایک نقاب پوش آ جائے گا۔ میں بہت بڑی ایک بات کرنے لگا ہوں جناب، نقاب پوش آ جائے گا، وہ آپ سے نقاب نہیں اتارے گا، یہ مہار مانگے گا، یا ہمارے ذاکرین عظام بے پرواہی سے اگلے جملے دہرا دیتے ہیں، انہیں احساس سے دہرانا چاہیے، عظمت امامت ملحوظ نظر نہیں تو ممبر پہ نہ آیا کریں۔ اب میں یہاں جملہ کہتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے، کئی دفعہ جو جی چاہے منہ میں کہہ دیتے۔ سرکار حسن سے میرے امام نے فرمایا، توجہ فرمائے صحیح، سرکار نے فرمایا حسن وہ مہار والا مہار مانگے گا۔ اب پہلا جملہ ہے جس میں کچھ کہنے کی گنجائش ہے، دوسرے جملے میں نہیں، پہلے میں پہلا جملہ کہوں، حسن مہار دے دینا، نہ پوچھنا کہ تو کون ہے۔ اس میں گنجائش ہے گفتگو کی، مہار دے دینا، نہ پوچھنا کہ تو کون ہے۔
اب دوسرا جملہ ہے پہلا، اب دوسرا جملہ یوں ہوگا، نہ پوچھنا کہ تو کون ہے، مہار دے دینا۔ اکثر آپ کے علماء مولوی صاحبان ذاکرین تو پڑھتے ہی ہے، مہار دے دینا، نہ پوچھنا نہ پوچھنا پہلے، نہ پوچھنا تو کون ہے، مہار دے دینا۔ اس جملے میں گنجائش گفتگو نہیں۔ امام کہہ دے نہ پوچھنا اور وہ پوچھنے لگے ہیں۔ ایک خیال کی ٹکرائے سے خیال کرائے بہت بڑی بات ہے۔ یہ صحیح سے میں نے التجا کی ہے، انہوں نے مجھے فرمایا ایسے، یہ ٹھیک ہے جملہ صحیح۔ دیکھیں جملہ ٹھیک یہ ہے، مہار دے دینا، نہ پوچھنا کہ تو کون ہے۔ سرکار حسن نے مہار دے دی، وہ مہار لے کے 2-3 قدم چلے، حسن 2-3 قدم پیچھے ہٹے، رک کے کہتے ہیں کف ایھا القادم علی قدمیک، جانے والوں رکو اپنے قدموں پر، من انت، آپ کون ہیں؟ سرکار رک کے فرماتے ہیں بابا نے نہیں کہا تھا کہ نہ پوچھنا، کہا بابا نے پہلے یہی فرمایا تھا مہار دے دینا۔ ہائے 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 ہائے، میں نے مہار دے دی ہے، مہار کے وقت نہیں پوچھا۔ جو 3 قدم آپ نے میں نے اٹھائے ہیں یہ میری اولی الامری ہے، قلب اولی الامر میں ہوں۔ من انت، آپ کون ہیں؟ جب اولی الامر علی ہے تو اب حسن ناطق ہو گئے، جب کہا نا بابا یہ نہیں کون ہے آپ، اب جو نقاب ہٹائی خود علی کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، حیدری، سمجھ آئی میرے سے؟ حیدری یا علی۔ بس میرے خیال وقت کے حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو ایک جلدی، ابھی 5 تک ابھی 10 منٹ ہے، 5 منٹ مصائب ہو جائے گی، ایک 5 منٹ چھوٹا سا مصائب۔ ایک جعفر دقاق ایک کوفے میں مومن رہتا ہے، جعفر دقاق، یہ شواہد النبوہ میں ہے اور یہ کشف روضۃ طالبین میں ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں فضائل مرتضوی میں ہے، کشف الغمہ میں ہے، شواہد نبوت میں ہے۔ یہ بڑا واقعہ ہے جو عام بیان ہوتا ہے۔ یہ وہاں درسوں کا زمانہ تھا، اس وقت میں لوگ درس دیتے تھے۔ وہاں ایک عبداللہ المجزور مدینے میں ایک شخص ہے، وہ بھی درس دیتا تھا۔ یہ جعفر دقاق کہتا ہے میں اور ایک مومن تھے، دوسرا ایک اور میرا رفیق مومن ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہاں درس دیتے ہیں، چلو چل کے رات کو تھوڑی دیر درس سنیں گے۔ جب وہاں گئے تو یہ درس دے رہا تھا۔ اس درس کے دوران جناب علی علیہ السلام کے نام کی ایک حدیث آئی، اس نے چہرہ بگاڑ کے کہا یہ حدیث ہی غلط ہے۔ وہ گل سن دیا اسے، یہ 2-3 منٹ کے لیے، حدیث غلط ہے، نام علی کے نام سے تھی وہ، اگر حدیث نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ راوی ہی نہیں، صحیح نہیں ہے۔ پھر اس نے کچھ جناب علی کی شان میں کچھ گستاخی کی۔ عبداللہ گل سن دے جاؤ اسے، المجزور نے، یہ کہتے ہیں اس رات تو ہم سن کے پریشان ہو گئے کہ آئے ہیں پہلی دفعہ اور یہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں کل دیکھتے ہیں، کل جب گئے تو پھر دوسری حدیث آئی، اس میں اس نے یہی کہی کہ یہ حدیث ہی غلط ہے اور یہ روایتی ٹھیک نہیں ہے، اور جناب سیدہ کا بھی نام لیا۔ کچھ شان میں گستاخی کی گل میری سمجھ آنی بھی ہے۔ 3-4 کتابوں کا حوالہ میرے پاس وہ کتاب بھی موجود ہیں۔ تیسرے دن جب گئے تو انہوں نے جناب سیدہ اور جناب علی کو برملا کچھ ایسے لفظیں کہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں برداشت نہیں ہوا، ہم اٹھ کے چلے آئے۔ یہ کہتا ہے، اب جعفر کہتا ہے میں گھر آ کے نا اسی پریشانی میں ایسے لیٹا، مجھے نیند آ گئی۔ اس نیند میں میں نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے، کہ عبداللہ مجزور جو ہے، سرکار ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی بلند تر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر بھی بلند نہیں، مجھے حکم ہے نہیں پڑھنا، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہ بس صلی علی محمد و محمد۔ کئی دن تک دربار یزید سجدہ رہا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یزید کا دربار سجدہ رہا۔
جب دربار سج گیا، مجھے ایک جملے 2-4 کہنے زیادہ نہیں، جب دربار سجا لیا گیا نا تو زہرا کی بیٹیاں داخل دربار کر دی۔ سیدہ سے قبول فرمائے رو لیا کریں زہرا کی بیٹیاں کہاں؟ میرا امام فرماتا میرا سلام ہو اللہ اکبر ان بیویوں پر جن کے سروں پہ چادریں نہیں۔ اب یہاں روایت ہے جناب، کئی روایتوں کے اب بہتر ہر روایت آپ سنتے رہتے، میں ان روایتوں میں ذرا تھوڑا سا محتاط بھی ہوں کہ بیویاں فرماتے ہیں کہ جب ہم بالکل ہی دربار میں جا کے کھڑی کر دی گئیں، شمر امام حسین کا سر لے کے ہائے اللہ اکبر یزید کے پاس اپنے کچھ انعامات لینے کے لیے اس نے آ کے سر جب سامنے پیش کیا تو اس نے اشارہ کیا کہ یہ ساتھ والی جو جگہ ہے اس کے نچلے سینے پہ رکھ دو۔ اب بات سمجھ آئی ہے، یہ میں بڑی مستند بات کر رہا ہوں۔ نچلے سینے پہ سر رکھ کے نا اس ملعون نے امام کے سر سے جو رومال تھا یا نقاب تھا یا کپڑا تھا اسے جو ہٹایا نا، بس ہٹایا، زہرا کا بیٹا جب چہرہ مبارک سامنے آیا نا تو اس نے خیزران کی چھڑی اس کے ہاتھ میں، یہی مصائب ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں، خیزران کی چھڑی لیے ہوئے، اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے، وہ چھڑی لے کے نہ اس کے سرکار کے دندان مبارک پر پھیرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، اللہ اکبر۔ اب یہاں روایت ہے، یہاں کوفے میں بھی روایت ہے، یہاں بھی روایت ہے کہ ایک جاسلیق جو مناظر ہوتا ہے نا، مناظر نصرانیوں کا جو مناظر عالم ہوتا ہے بہت بڑا، اس کو جاسلیق کہتے ہیں۔ اتنا برا ہو گیا تھا کہ اس کی بھویں آنکھوں پہ اس نے پٹی باندھی، پٹی باندھ کے ایک خواب میں تھا، یہ خواب میں جملہ کہہ دوں میں جلدی سے، خواب میں اس نے رسول پاک کو دیکھا، سرکار کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، گریبان چاک ہے، پاؤں سے ننگے ہیں کہوں، اور ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہائے حسین۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے یا حسین، ماتم کرتے ہوئے جب آئے اس نے جب سرکار دو عالم کو اس حالت میں دیکھا، یہ کہتا ہے میں نے بھی منہ پہ ماتم کرنا شروع کیا، پیچھے بہت سے لوگ تھے، میں نے کسی سے پوچھا پیچھے کون ہے، فرمایا یہ پرسہ دینے والے، یہ انسان نہیں یہ فرشتے ہیں۔ اور میں لفظ کہوں، ایک لفظ کہوں جو یہاں لفظ لکھی ہے انہوں نے، فرمایا کہ میرا آقا فرما رہے تھے میرا 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، 3 دن کا پیاسا حسین، 3 دن کا بھوکا حسین، بغیر کسی عذر کے قتل کرنے کیا جانے والا حسین۔ یہ کہتا میں گھبرا کے اٹھ گیا، جب اٹھ کے ساتھ ہی دارالامارہ تھا، میں جلدی دارالامارہ میں آیا نا، اس وقت یہ آیا جب امام حسین کا سر کھلا ہوا ہے۔ میں لفظ ہے مجھے، میں ابھی بھی رستے میں بھی میں کچھ رک گیا تھا، اب جب سر دیکھا نا اور اس کے ہاتھ میں وہ سوٹی خیزران کی دیکھی نا کہ یہ ہاتھ میں ہے، کبھی ادھر ادھر کرتا ہے، سمجھ گیا کہ یہ کچھ شاید بیعت بھی کرے۔ آتے ہی اس نے یہ کہا اے سربراہ عرب، یہ لفظ کہی، سربراہ عرب اتنا بتا یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا حسین بن علی۔ اللہ جانے میرے مولا کا نام اتنا نمایاں کیوں نہیں تھا، اس جاسلیق کو بھی پوچھنا پڑا اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ میں یہ کہنا تھا کہ یہ وہی بی بی ہے جو مباہلے میں آئی تھی، اللہ بس یہ کہنا تھا، ہاں یہ وہی بی بی ہے۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی، یہ اسی بیٹی کا بیٹا ہے، اس کا سر اس طرح رکھا ہوا ہے تو نے؟
ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا سم ہے جس کے پہ ہم نے روضہ بنا کے اتنے احترام سے وہاں جاتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ ابھی میں نے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم آئی اور میں نے دیکھا وہ سر پیٹتے ہوئے، برہنہ سر، ننگے پاؤں، ہائے حسین کہتے ہوئے۔ خدا گواہ یہ ملعون غصے میں آ کے کہتا ہے مجھے اپنے جھوٹے معاذ اللہ خواب سنانے آیا ہے، جلاد آگے بڑھو، انہیں تازیانے مارو۔ جو ہی جلاد نے تازیانہ پہلا مارا، جلدی سے اٹھ کے کہتا ہے، جلدی سے بھاگ کے آ کے جاسلیک نے سرکار کا سر پاک ایک روایت میں ہاتھ پہ رکھا، ایک روایت میں سامنے کر کے کہا مولا ابھی سے میں تیرا پکا ماننے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی زیادہ نہیں مانے گا۔ کلمہ پڑھا، ادھر سے اس نے مارنا شروع کیا۔ جب کوڑے لگنے لگے نا، اس نے کہا جتنا ظلم کر سکتا ہے کر، سامنے رسول خدا کھڑے ہیں، سامنے جناب علی مرتضیٰ کھڑے ہیں۔ باب مسائل میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کی ایک چیخ نکلی، کہا کوئی پردہ دار کھڑی ہے جس کے ہاتھ میں جام کوثر ہے، کہہ رہی ہے جاسلیک تو میرے بیٹے کا ماننے والا ہے، میں تیرے لیے حوض کوثر لائی ہوں۔ کوڑا لگا اور یہ فوراً ہی راہیے جنت ہو گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار لطف محمد وآل محمد، یہ کچھ اتمام ہوا ہے، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہیں فیض المرام فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ برائے ایصال ثواب سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم یوم ایاک إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق